سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور کیمرے والا دیکھے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں گے لال ہنیری کی رحمت دے وچ دیری اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس کھنیری لو لو وچ شوق چنیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سلطانی اتھے گم عقل انسانی مکھ چند بدر شاشانی متھے چمچے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن بد بریاں سچے دی برہان آکھا یا اکھیاں دا قرآن آکھا اس صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہان آکھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان کی شانہ سب بڑیاں ایسے صورت میں جانا چلا آج جہاں اٹھا کر پڑھے اسے اسی سال مدینہ دکھا دے چند شروارے پچھلی دردی عشق نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس لباوے جیو پاوے ہاتھ کھلا وچ رل جاوے صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گل گل دسے جتھے گڑتی ہی مک جاوے اور آزم ایڈا سونا ماہی سانو کتنے نظر نہ آوے
معذور کو دیکھا بنا دیا، جو بے زبان تھا اسے گویا بنا دیا، اور زلفیں بکھیر دی تو شب قدر بن گئی، سلجھا کے روز عید مجلہ بنا دیا، اور جس جا ہوا مقیم کبھی آمنہ کا چاند اس سرزمین کو کعبے کا کعبہ بنا دیا۔ ایسے صورت میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ سچ ابدی میں شانا تھا، سچ سچ ابدی میں شانا تھا، جس شانا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ، اور پوچھا جو یہ سائل کہ کیا چیز ہے احسن۔ توجہ چاہتا ہوں شعر پر، اور صرف وہی ہاتھ اٹھائے گا جسے سید نسیم کا یہ شعر سمجھ میں آ جائے گا کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ، اور دیکھیں تو دعا مانگے یہی یوسف کنعان، تکتا رہو خالق تیرے شاہکار کا چہرہ۔ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ۔ ایسے صورت میں حد بھاگو جانا تھا کہ جانے جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا، صدیق نے بے ساختہ، صدیق نے برجستہ کہا، سرکار نے پوچھا ابو بکر تمہیں دنیا میں تین چیزیں کیا پسند ہیں؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلی چیز تو یہ پسند ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو، مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ پر ہو۔ اتنا خرچ کیا، اتنا خرچ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے ساری کائنات کے لوگوں کا دین دے دیا، ایک ہستی ہے جس کا دین قیامت میں رب خود عطا کرے گا۔ پوچھا وہ کون ہستی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ہستی ابو بکر صدیق کی ہستی ہے۔ اتنا مال۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے ابا جان نے اسلام قبول کیا 80,000 دینار میرے والد کے پاس تھے، سب کے سب دے دیے، اور آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک غلام بلال آزاد کرایا۔ سنا ہے؟ کس کس نے سنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ابو بکر نے 7 ایسے غلام آزاد کرائے ہیں، 7 ایسے غلام جن پر رب کی بارگاہ میں ظلم ہوتا تھا، رب کی راہ میں جن پر ظلم کیا جاتا تھا۔ بلال حبشی کا جب ان کو بلال کو جب رب پکارتے، اللہ اللہ پکارتے، امیہ ان پر ظلم کرتا، کبھی گرم سلاخیں لگاتا، کبھی تپتی ہوئی ریت پر جلاتا، آگے سے بلال مسکراتے تھے، بلال مسکراتے تھے۔ کسی نے پوچھا بلال وہ تم پر ظلم کرتا ہے تم مسکراتے ہو؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں مسکرا کر کہ جب کوئی کچا گھڑا خریدنے جاتے ہو نا تو وہ بھی 100 بار ٹھوک بجا کر دیکھتے ہو، کچا تو نہیں ہے،
دیکھتے ہو نا؟ رک جاؤ، بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرا بلال کچا تو نہیں ہے، اور میں مسکرا کر جواب دیتا ہوں مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے، تیرا بلال ظلم ہوتا ہے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ بلال پر ظلم ہوتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو میرے بلال کو آزاد کرائے گا؟ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آزاد کراؤں گا۔ امیہ کے پاس پہنچے، کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا کالا ہے، کسی کام کا نہیں، مجھے پسند ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پسند نہیں ہے تو بیچ دو۔ کہ اس کالے کو کون خریدے گا؟ اس کالے کو کون خریدے گا؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں خریدوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو جو جاگ رہا ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں خریدوں گا۔ کتنے کا بیچو گے؟ امیہ سوچ میں پڑا، اپنے طور اپنی جگہ پر بڑی قیمت لگائی، بڑا دام لگایا، کہ 1000 درہم میں دوں گا۔ کوئی بارگیننگ نہیں۔ دکاندار بیٹھے، کون کون آپ میں سے دکاندار ہے جو تاجر ہے، کاروباری لوگ؟ بارگیننگ کرتے ہو نا، یعنی اتنے کی دو، اتنے کی نہیں، اتنے کی خرید لو۔ میرے ابو بکر نے کوئی بارگیننگ نہیں کی، جیب سے 1000 درہم نکالے، امیہ کو دے دیے، کہا بلال مجھے دے دو۔ وہ اڑ گیا، کہتا نہیں میں نے تو 2000 مانگے تھے۔ لوگوں نے کہا ایسا نہ کرو، ہمارے سنت سامنے تم نے 1000 درہم کہے ہیں۔ ابو بکر نے ان کو بھی خاموش فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ دوسری جیب میں ہاتھ ڈالے، 1000 درہم اور دیے، بلال کو خرید لیا۔ بلال کو یہاں کاندھے سے لگایا، لے کر جا رہے ہیں۔ امیہ نے پیچھے سے آواز دی ابو بکر میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، جس کالے کو کوئی 200 میں نہ خریدے 2000 میں خرید کر جا رہا ہے۔ نفع کا سودا کیا نہیں، نقصان کا سودا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سودا کرنا امیہ تجھے نہیں آتا، آج خدا کی قسم تو نے تو 2000 میں دے دیا، اگر تو چاہتا آج اگر صدیق کو اپنا آپ بھی بیچنا پڑتا بلال کو خرید کر لے کر جاتا۔ سودا کرنا تو تجھے نہیں آتا، آج تو ابو بکر اپنا آپ بھی کیوں میرے آقا نے حکم فرما دیا ہے۔ آج بھی اگر آج 2000 تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، کم میں تو تو نے بیچ دیا، سودا کرنا تو تجھے نہیں۔ کا مال ابو بکر کا ہو، خرچ مصطفیٰ کا ہو۔ پوچھا دوسری خواہش؟ کہ دوسری تمنا یہ ہے، اب تمنا سنے صدیق اکبر کی۔ کہ دوسری خواہش، کہ دوسری تمنا یہ ہے بیٹی ابو بکر کی ہو، نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے، نکاح میں مصطفیٰ کے آ جائے۔ کہ تیسری تمنا کیا ہے؟ کہ تیسری تمنا یہ ہے کوئی ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا اور ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر تیسری تمنا کیا ہے؟ عرض کیا تیسری تمنا یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو۔ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا۔ آقا علیہ السلام نے یہ تمنا بھی پوری فرمائی۔ غار ثور میں وہ لمحات عطا کیے جب اس وقت کائنات میں کچھ اور اس وقت وہاں پر نہیں تھا، بس تھا تو کیا کہ آنکھیں ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا، اور دیدار تھا، دیدار تھا۔
پوچھا جو پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ